مہمان ہمارے پروفیسر ڈاکٹر ارشد اسلام صاحب تشریف لا چکے ہیں، اور ہم انشاءاللہ مختصر تعارف حضرت کا پیش کریں گے، اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ مائک ان کے حوالے کریں گے، وہ اپنی گفتگو شروع کریں گے۔ آ، ڈاکٹر ارشد اسلام صاحب، آپ کو مدرسہ ڈاٹ پی کے کی جانب سے اور مدرسہ ڈاٹ پی کے طلباء کی جانب سے ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہمارے یونیورسٹیز کے سارے علماء و عالمات وہ انشاءاللہ عنقریب جوائن کر رہے ہیں اور نماز پڑھ کے ساتھ ساتھ پہنچ رہے ہیں، کیونکہ پاکستان میں اس وقت ظہر کی نماز کا لگ بھگ ٹائم ہے، تو انشاءاللہ ساتھ ساتھ وہ جوائن کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کا مختصر تعارف کرتے ہیں کہ آپ کا نام ڈاکٹر پروفیسر ارشد اسلام ہے، اور آپ نے ایم اے کی ڈگری اور ایم اے کی ڈگری آپ نے گورکھپور یونیورسٹی سے کی ہے، اور ایم فل اور پی ایچ ڈی آپ نے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی انڈیا سے مکمل کی ہے۔ انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی ملیشیا کو آپ نے 1991 میں جوائن کیا، اور آپ نے مختلف کورسز پڑھائے، ساؤتھ ایسٹ ایشین ہسٹری سے متعلق، انڈین ہسٹری سے متعلق، اور ہسٹری آف سائنس، اسلامک ہسٹری اور سویلائزیشن سے متعلق۔ اور جو سویلائزیشنز کا فال ہے یا رائز ہے، اس سے متعلق آپ کو اللہ تعالیٰ نے ملکہ دیا، اور آپ کی ریسرچ بھی اسی میں ہی تھی، اور پھر اسی ڈپارٹمنٹ کے آپ ہیڈ رہے ہیں۔ اب تک الحمدللہ آپ اسی ڈپارٹمنٹ میں ہی تھے، اور اب بھی یونیورسٹی کے اندر موجود ہیں، لیکن وہ فارمر ہیڈ کے طور پر ہیں، اور آپ کی پبلیکیشنز اسی موضوع کے اوپر اور ہسٹری اور سویلائزیشن کے موضوع کے اوپر میں اگر یہ کہوں کہ دسیوں کی تعداد میں آپ کی ریسرچ آرٹیکلز اور بکس آپ کی اگر پبلش ہوئی ہیں تو یہ مبالغہ نہیں ہوگا۔ اور مزید ڈاکٹر صاحب کا جو تعارف ہے اور آپ کا جو ریسرچ گیٹ کے اوپر اور گوگل اسکالرز کے اوپر جو آپ کی پبلیکیشنز ہیں، وہ انشاءاللہ آپ کو گروپ کے اندر بھیج دی جائیں گی، آپ سب ان سے مستفید ہوں گے۔ اور انتہائی دلچسپ بات ہے کہ اسلامک اور ریلیجیس سبجیکٹس کے اوپر اور ہسٹری کے اوپر آپ کو ایک بہت بڑا مواد ڈاکٹر صاحب کے ہاتھوں کا لکھا ہوا ملے گا، اور گوگل اسکالر کے اوپر ان کے سارے آرٹیکل آپ نمبر وار بھی دیکھ سکتے ہیں۔ ابھی چونکہ وقت کم ہے، میں اسکرین شیئر کر کے تو نہیں بتا سکتا، لیکن میں آپ کو ریسرچ گیٹ اور گوگل اسکالر کی دونوں جو لنکس ہیں وہ گروپ کے اندر دے دوں گا، آپ میں سے ہر ایک وہاں جائے اور اس سے استفادہ کرے۔ اگرچہ اگر آپ اپنے اردو کے کاموں میں اس کو استعمال کریں، لیکن پھر بھی آپ ضرور اس کا ترجمہ کر کے استعمال کریں، کیونکہ جو ڈاکٹر صاحب کی ریسرچ کا ملکہ ہے وہ خال خال ہی آپ کو کسی کے اندر نظر آئے گا۔ سب سے دلچسپ اور خوشائن بات ہمارے لیے یہ ہے کہ اس وقت پاکستان کی اکثر یونیورسٹیز جن کے اندر اسلامک اسٹڈیز ڈپارٹمنٹس ہیں، ان کے جو تھیسز ہیں اور مقالہ جات ہیں وہ ڈاکٹر صاحب کی طرف بھیجے جاتے ہیں، اور آپ ان کو نظر عمیق سے دیکھتے ہیں اور نظر ثانی فرماتے ہیں، تو آپ کے دل کے اندر ایک درد ہے، ایک گڑن ہے کہ پاکستان کی یونیورسٹیز کے اندر کب ایسے اسکالرز اور ایسے پروفیسر مستقبل میں پیدا ہوں گے کہ جو یقیناً ایک ریسرچ کا جو انٹرنیشنل ضابطہ ہے اس کے مطابق وہ ریسرچ کرنے کے قابل ہو جائیں گے۔ اور میری جو اوقات ہیں یا میرا جو وقت اس کے لیے یا میری سکل اگر اس کے لیے خرچ ہو سکتی ہے تو میں اس کے اوپر فخر محسوس کروں گا۔ تو یہ ڈاکٹر صاحب کی ایک نوازش ہے اور کرم ہے، اور ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب اوور ٹو یو، اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم زیادہ سے زیادہ آپ کو ہی سنیں۔ آپ اپنا مائک بھی آن کیجیے، کیمرہ بھی آن کر سکتے ہیں اور اپنا مائک بھی۔ ڈاکٹر صاحب آپ کی آواز تھوڑی سلو آ رہی تھی، اگر آپ تھوڑا لیپ ٹاپ کے قریب ہو کر بولیں گے تو انشاءاللہ آواز صاف آئے گی۔ مطلب ہو گیا چاہتا ہوں نہیں ہوگا تو میں چلیں سامنے رکھ لیتا ہوں جو آپ نے بھیجا اردو والا، میں زبان زیادہ بولوں گا
بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول کریم اما بعد رب اشرح لي صدری ویسر لي امری یہ میں سعادت کی ڈاکٹر بات صاحب ذرا آپ کریں کا آپ کیمرہ اپنا آن کر سکیں گے جی؟ ہاں ہاں بالکل کیمرہ بھی ہے نہیں کیا ہے پتہ نہیں دیکھتے ہیں یہ کہاں سے ہوتا ہے اس کا ویڈیو ہے دخل ہو گیا ہاں آ گیا چلو بہت شکریہ جی۔ تو ہاں سو سب سے بڑی بات ہے کہ چونکہ مجھے یہ دلچسپی زمانے سے رہی کہ پاکستان سے میرا تعلق 2005 میں پہلی بار میں پاکستان کا میں نے سفر کیا اور انہوں نے کراچی میں مجھے انوائٹ کیا تھا اور اچھے خاصے لڑکوں کو میں نے میرے انڈر میں تھیسس بھی کیا ہے پاکستان کے خاص طور سے ہمارے جام شوروں میں ان کا نام ہے عرفان شیخ عرفان احمد، وہ ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہے، وہ ہمارے اسٹوڈنٹ ہیں جام شوروں حیدرآباد میں۔ میں کراچی میں بھی، حیدرآباد میں بھی، پشاور میں بھی کافی میں نے ملتان یہ سب علاقوں کو میں نے کافی کیا ہے اور کانفرنس اٹینڈ کی ہے۔ تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ریسرچ کی جو میں تھیسس آپ لوگوں کی یہاں سے آتی ہے، سب سے 11-13 یونیورسٹی سے جو آتی ہے، تو مجھے خاصا اس کا تجربہ یہاں کے بارے میں ہوا اور بہت سی معلومات یہ ہوئی، لیکن سوائے مجھے پنجاب یونیورسٹی کے لاہور کی ہے ان کی تھیسس تھوڑا سا اسٹینڈرڈ کلاس سے اچھی ہے، لیکن باقی جو زیادہ تر اردو میڈیم میں آتی ہیں زیادہ تر لوگ تھی 90%، وہ نہایت ہی مطلب وہ قسم کی ہوتی ہے کوئی ڈاکٹر صاحب سر معذرت پیر کے ساتھ آواز آپ کی ذرا سلو آ رہی ہے۔ میں فل پہ کیا چلیں اور میں قریب آ جاتا ہوں۔ جی جی سو زیادہ تر یہ ہوا، اسی سے مجھے دلچسپی پیدا ہوئی کہ جو تھیسس میں دیکھتا ہوں اس میں اگر قاعدے سے اس کو اپنے اسٹینڈرڈ میں ہم لوگ دیکھیں تو 90% فیل ہو جائیں گے، پاس ہونے کی کوئی تک نہیں ہے۔ لیکن یہ ہے کہ اب 4 سال 5 سال کسی بھی اسٹوڈنٹ نے اتنا وقت لگایا ہے تو فیل کرنا تو یہ کوئی اچھی بات ہے نہیں، اس لحاظ سے جو ہو سکتا ہے اس کی کریکشن کا ان کو راستہ فراہم کرتے ہیں اور ان کو بتاتے بھی ہیں، کچھ کو ہم ڈائریکٹ گائیڈ بھی کر دیتے ہیں یہاں سے کہ بھائی آپ اس طرح کریں پھر ہم کو بھیجیں۔ ہر چیز کو بغیر بتائے ہوئے بغیر سمجھائے ہوئے میں تو ایسے کسی کو نمبر نہیں دیتے اس پہ کہ ہمدردی کوئی ہمدردی نہیں ہے۔ دیکھیے اس معاملے میں آپ جب تک اس کو قاعدے سے لڑکے کے ساتھ سختی نہیں کریں گے وہ کام نہیں کرے گا۔ تو یہ ایک بہت اہم معاملہ ہے کہ ریسرچ کیا ہے اور کیسے ریسرچ کی جائے۔ یہ دوسرا، اس میں استاد اور شاگرد کا دونوں کا بہت اہم رول ہوتا ہے۔ شروع میں استاد کا تو بہت زیادہ ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ لڑکا جانتا نہیں کچھ، اس کو کچھ پتا نہیں ہے، اس کو کم سے کم ایک گائیڈ لائن آپ فراہم کریں، کچھ نہ کچھ اس کو ایک رہنمائی دیں کہ یہ کر کے لائیں۔ اب آپ کو ایک مثال ہم بتاتے ہیں، پرپوزل جو ہے وہ بہت اہم کام ہے۔ یہ دیکھیں اچھا کیا کوئی نہیں، پرپوزل جو ہے وہ ایک سب سے اہم کام ہے۔ آپ دیکھیں انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی ملیشیا میں آج کل تو بہت سب سے زیادہ نہیں ہے، لیکن شروع میں جب یہ انٹروڈیوس کیا گیا کسی بھی اسٹوڈنٹ کو لگ بھگ 1 سال لگ جاتے تھے صرف پرپوزل کرنے میں، 1 سال، اور بہت محنت کرنی پڑتی تھی اس کو، سپروائزر کو بھی اور اسٹوڈنٹ کو بھی، دونوں کو۔ لیکن ایک بات یہ ہوتی ہے کہ اگر ایک بار آپ نے محنت کر لیا، پرپوزل آپ کا تیار ہو گیا، تھیسس لکھنے میں پھر ٹائم زیادہ نہیں لگتا تھا، 6 مہینہ ہارڈلی آپ کا لگتا تھا، مطلب 6-7 مہینہ میں آپ کا سارا فریم ورک تیار ہو جاتا تھا۔ اگر پرپوزل کے معنی آپ سمجھ لیں اور تھیسس کی رہنمائی آپ کی اس سے ہو جائے تو آپ خود بخود بہت سی چیزیں کر لیتے تھے۔ ہم نے علی گڑھ سے پی ایچ ڈی کیا، وہاں بھی نہیں کوئی خاص سیکھا اور سکھایا بھی نہیں، بلکہ ہم لوگ جو ہمارے سینئر اسٹوڈنٹ ہوتے تھے ان سے ہم لوگ رہنمائی زیادہ کرتے تھے اپنے سپروائزر سے۔ اب یہ تھوڑا سا ایک ماڈل ایک بنایا ہوا جس پہ ہم کام کراتے ہیں، یہاں کرتے ہیں، بعد میں آپ کو پرپوزل بھی دیں گے۔ اب دیکھیں یہ جو تحقیقی ریسرچ پرپوزل جو ہے یہ سامنے آپ کے ہے، یا آپ لوگ اسکرین پر دیکھیں سب۔ اب اس میں سب سے بڑی جو
ضرورت ہے کہ دو بیسس ہیں ریسرچ کے. اب ہمیں پاکستان میں نہیں معلوم ماسٹر ایم اے میں تھیسس ہوتی یا نہیں ہوتی، لیکن ملیشیا میں ایم اے میں تھیسس اور مکس موڈ بھی ہوتا ہے. ایک فلی ریسرچ، آپ تھیسس صرف تھیسس کریں گے، 2 یا 3 کورسز آپ کو پڑھائے جائیں گے اس ایریا کے لحاظ سے. اور ایک اسلامائزیشن آف نالج ہمارے یہاں کمپلسری ہے. واٹ از اسلامائزیشن آف نالج؟ پرٹیکولرلی اباؤٹ اسلامک ایجوکیشن. کیسے ہم اسلامائز کریں گے چیزوں کو، کس طرح اسلامک پیراڈائم میں لکھیں گے. یہ ہمارے یہاں ایک کورس ہے، میں پڑھاتا تھا اس وقت یہاں. تو یہ بہت ضروری ہے کہ آپ کو یہ پتہ ہو. خالی بسم اللہ لکھنے سے اسلامائزیشن نہیں ہو جائے گا جب تک کہ آپ کی یہ ضرورت نہ ہو کس طرح آپ لکھیں، کیا اس میں لکھیں، کیا مواد اکٹھا کریں، کون اسلامی ہے کون غیر اسلامی ہے. یہ بہت ضروری ہے. تو ہمارے یہاں ماسٹر اینڈ پی ایچ ڈی بوتھ میں تھیسس آپشن ہے. وداؤٹ تھیسس ایک آپشن دیا گیا لیکن وہ اچھا مانا نہیں جاتا، اور اس میں انکریج نہیں کرتے. تو ایک تو یہ ہے کہ فلی ریسرچ، جو لڑکا اچھی تحقیق میں کام کرتا ہے، اچھا اگر اس نے کچھ پیپر پبلش کیے ہیں تو اس کو ہم فل ریسرچ دیتے ہیں. یہ 2 اجزاء جو ہیں یہ تو 2 دیتے ہیں. اب اگر ایک لڑکے نے کوئی کام نہیں کیا تو اس کو ہم مکس موڈ دیتے ہیں. اس کو مکس کہتے ہیں، یعنی آدھا وہ کورس ورک کرتا ہے اور آدھا جو ہے پاس کرنے کے بعد تب اپنا پرپوزل لکھے گا، اس کے بعد تھیسس تیار کرے گا. تو یہ مکس موڈ ہو جاتا ہے، تو دونوں چیز اس کو تجربہ ہو جاتا ہے. اور پی ایچ ڈی تھیسس میں مکس موڈ نہیں ہوتا. پی ایچ ڈی کے اسٹوڈنٹ کو بھی 2-3 کورسز تو کرنے پڑتے ہیں. ریسرچ میتھڈالوجی ہے، کیسے ہم ریسرچ کریں گے، کیسے مواد اکٹھا کریں گے، کیسے آپ پرپوزل اینڈ فٹ نوٹ، خاص طور سے جو آپ کو حاشیہ پہ جو حسین میں دیتے ہیں وہ چیزیں کیسے لکھی جائیں گی، یہ بہت اہم ہے. ہم نے دیکھا کہ بہت سے لوگ آتے ہیں ہمارے انڈیا سے بھی، جو کہتے نہیں سر ہم جانتے ہیں. جب ہم نے دیکھنا شروع کیا تو معلوم کچھ بھی نہیں جاتے، زیرو ہے. ان کو بہت سخت رگڑ کر کے بتایا گیا کہ دیکھو یہ کرو اس طرح کرو. تو جب تک کہ آپ کو ریسرچ کا یہ معلومات نہیں ہوگی، یہ دیکھیے یہ سب چیزیں اصل میں یورپین نے کیا ہے تھا، سمجھا آپ نے. ہندوستان میں یہ نہیں تھا. ہندوستان کا ہمارا مسئلہ کہ بیفور 1947 کے ہندوستان، جب ہندوستان پاکستان بنگلہ دیش ایک ہی ہوا کرتا، ہندوستان میں یہ نہیں تھا. زیادہ تر روایت یہ تھی کہ لوگ مولویانہ انداز میں سیرت اور تاریخ لکھا کرتے تھے. اس میں کوئی ریفرنس نہیں ہوتا تھا، بک نہیں دی جاتی تھی، ایون بیبلیوگرافی وغیرہ کوئی چیز نہیں دی جاتی تھی. اسے پتہ نہیں چلتا تھا کہ آپ نے مواد کہاں سے لیا ہے. اور کبھی کبھی تو یہ بھی ہم نے دیکھا ہے کہ پورا پورا مواد ہی کاپی کر لیا انہوں نے، اچھے اچھے اسکالر نے. اور کوئی اس زمانے میں کوئی تصور نہیں تھا، انہوں نے کہیں نام تک نہیں لیا، سمجھا آپ نے. یہ جو ایک چیزیں آج کل سرخہ مانا جاتا ہے کہ آپ نے کاپی کر لیا، اس زمانے میں نہیں تھا. سب سے پہلے آدمی جو ہیں ہندوستان میں جو انٹروڈیوس کیا ہے شبلی نعمانی نے کیا ہے، یہ علی گڑھ میں. سمجھا آپ نے. اردو ہسٹوگرافی میں، اردو اس میں شبلی نعمانی جو ہے، اور انہوں نے بھی یہ چیزیں تھامس ارنالڈ برٹش پروفیسر تھے اس سے سیکھا تھا، کیونکہ وہ برٹین سے آیا تھا. شبلی سے وہ عربی سیکھتا تھا. تھامس ارنالڈ شبلی سے فرینچ سیکھتے تھے، تو شبلی کو استاد اپنا مانتا تھا تھامس ارنالڈ. شبلی نے اردو رائٹنگ میں سب سے پہلے یہ شروع کیا ہندوستان میں. اس کے بعد اور لوگوں نے کیا ہوتے تھے، اب یہ ہو چکا. تو یہ جو ہے یہ بہت اہم چیز ہے ریسرچ کی. اب یہاں دیکھیں آپ نے تحقیق کے کیا بنیادی اصول ہیں. تحقیق جیسا یہاں کیا 2 اجزاء ہیں، ریسرچ دوبارہ کرنا یعنی تلاش کرنا اور اس کی پھر وہ کرنا. تو یہ اہم چیز ہے کہ آپ کیسے کرتے ہیں. اب طریقہ کیا ہے کہ منظم جب آپ نے کیا اس کو کیسے آپ نے بھی تلاش تو بہت کر لیا، لیکن اس کو کیسے سارٹ آؤٹ کریں، کیسے آپ الگ الگ چھانٹ کے کون کہاں کس چیپٹر میں جائے گا، کس سبق میں جائے گا، کس باب میں جائے گا، یہ پتہ نہیں ہوتا. اسی میں مکس اپ ہوتا ہے. یہ بہت اہم کام ہے کہ آپ کو جو مواد ہے اسی ایریے میں اس جہاں پہ لکھنا ہے اسی طرح سے آپ کریں. تلاش کرتے وقت تو بہت سی چیزیں ملیں گی، لیکن کون ضروری ہے آپ کے لیے، کون نہیں ضروری ہے.
کون کتاب اہم ہے کون اہم نہیں ہے، یہ ایک اہم باب ہے اس میں۔ اور وہ ہم نے دیکھا کہ جتنی بھی تھیسس ہم کو آئیں وہاں سے ایک بھی تھیسس نہیں، حتیٰ کہ پنجاب یونیورسٹی کی بھی نہیں، اس کو کہتے ہیں لٹریچر ریویو۔ میں ادھر خود بھی آ رہا ہوں لیکن لٹریچر ریویو یعنی جو آپ نے مواد اکٹھا کیا، کون سی بک آپ کو کتابیں پڑھنی ہیں کون نہیں پڑھنی ہے۔ تو سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھیں کہ ہماری تھیسس کا ٹاپک کیا ہے، کون سا ٹاپک آپ اور آپ کے سپروائزر کرانا چاہتے ہیں، کس اس پہ کس ایریے پہ۔ تو جب آپ نے ٹاپک کو ڈیسائیڈ کر لیا دونوں نے مل کے، تو اس کے بعد یہ آپ تلاشیں اس پہ کتنے کام ہو چکے ہیں، یہ بہت اہم کام ہے۔ اگر سارے کام ہو گئے تو آپ نے اسی کو دہرایا تو کیا فائدہ ہوا، آپ کوئی علم میں اضافہ نہیں کر سکتے۔ تو یہ بہت اہم بات ہے کہ آپ پہلے جو بھی ٹاپک لیں اس کو، آج کل تو گوگل سرچ میں بہت آسانی ہے، وہ ٹاپک کے آپ ٹائٹل جب کریں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کون کون سی اس کی ریسرچ ہوئی ہیں، کون سی کتابیں اویلیبل ہیں، کون سے آرٹیکل کسی نے لکھا ہے کہ نہیں لکھا۔ تو وہ بہت سی چیزیں آپ کو اس سے بہت آسانی پیدا ہو جائے گی۔ یہ سب سے اہم بات ہے کہ آپ یہ تلاشیں کہ ہمارا جو کام ہے جو ہم کرنے جا رہے ہیں اس کی افادیت کیا ہے، اور اس پہ کوئی کام ہوا ہے یا نہیں، یا ہوا ہے تو کس نوعیت ہوا، اس ایریے میں کون ابھی حصہ رہ گیا ہے جس پہ کام کرنا چاہیے۔ تو آپ اسی ایک پرٹیکولر ایریے کو، ایک خاص ایریے کو جب بھی ہوگی اور اس کی اہمیت ہوگی، کہیں بھی جائیں گے تو آپ کی کتاب اگر چھپ جائے گی تھیسس کو اہمیت بھی یہاں پہ ہوگی۔ تو سب سے پہلے یہ کام ہے کہ اپنے نگراں یا سپروائزر کی مدد سے آپ یہ سب چیزیں کریں۔ اگر آپ پہلے کر کے لاتے ہیں یہ بہت اچھا ہے، ورنہ سپروائزر سے کر کے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ آپ جلد بازی نہ کریں۔ ہر آدمی اپنی جلدی میں ہوتا ہے، سب کو ضرورت ہوتی ہے، لیکن آپ جلد بازی کریں گے تو یہ کام نہیں ہوگا۔ یہ تھوڑا ہمارے علی گڑھ میں کہا کرتے ہیں پتا ماری کا، پتا جو ہوتا ہے بدن میں گال بلیڈر، اس کو پتا کا کہتے ہیں، پتا ماری کام ریسرچ ہے۔ اگر آپ پتا نہیں ماریں گے یعنی دل لگا کے بیٹھیں گے، آپ کی طبیعت نہیں چاہے گی آپ کرتے ہیں۔ ہم بتا رہے ہیں علی گڑھ یونیورسٹی کا ہمارے ہسٹری ڈپارٹمنٹ کا ہے، وہ سینٹر آف ایڈوانس اسٹڈی ہے انڈیا میں، از اونلی ون ان مسلم ہسٹری، میڈیول ہسٹری پہ پورے ہندوستان میں ماڈرن ہسٹری دوسری یونیورسٹی ہے ملے گا۔ اس لیے وہاں 8 بجے ہمارا سیمینار، ہم لوگ 8 بجے سامنے کھلتا تھا اور 8 بجے لوٹتے تھے۔ اس طرح ریسرچ کیا ہے، دن بھر بیٹھے رہتے تھے ڈپارٹمنٹ، کوئی بات نہیں کر سکتا۔ آپ کو اگر بات کرنا کوئی آ گیا باہر نکل کے جائیں اب بات کر کے آئیں۔ کھانے کے لیے نماز کے لیے ہم لوگ جاتے تھے، باقی کوئی ملنے نہیں آ گیا کہ باہر جا کے بات کی۔ یہاں آپ کوئی بات نہیں ہوگی، نہ آپ کی ذاتی نہ ہوئی، آپ صرف ریسرچ کام کریں گے۔ وہاں لائبریری ڈال دیا گیا، تو یہ ریسرچ کا ماحول تھا، اور وہاں کافی بڑے نمبر اسکالرس تھے جس کی رہنمائی میں ہم لوگوں نے کام کیا ہے۔ وہ ہم کو آج بھی ہم 8 گھنٹے بیٹھے رہتے ہیں ایسے، ہمیں کوئی تکر نہیں آتی اس عمر میں بھی۔ یہاں لڑکے لوگ ٹیچرس ہم کو دیکھ کر سر آپ تھکتے نہیں؟ ہم نے کہا ہم لوگ ایسی ٹریننگ ہوئی ہے، ہم بیٹھے رہتے ہیں، ہم جانچ کے لیے آپ کو 1 گھنٹے پہ دیں گے سامنے اس وقت بیٹھے۔ ہم لوگ کو اتنا مہارت ہوئی، جب آپ شروع میں کام کریں گے رگڑ کے تو زندگی بھر وہی کام آتا ہے۔ اگر شروع میں آپ چاہتے ہیں کہ شارٹ کٹ کر لیں، آپ کے یہاں بہت شارٹ کٹ ہوتا ہے پاکستان، ہمارے یہاں بھی ہوتا ہے، لیکن آپ کے یہاں بے انتہا ہے، برا مت مانیے گا۔ فاتو باتیں یہاں آپ جائیں، جو ہوگا وہ دیکھیں گے۔ تو یہ ہے، وہاں سے آتے ہیں، پروموشن کے پیپر بھی آتے ہیں، سمجھا آپ نے؟ تو اس سے پہلے کہ ہم کسی کو اس کی اطلاع نہیں کرتے، کیونکہ مصیبت بن جاتی ہے کہ صاحب ہمارا کر دیجیے، ہم کو کر دیجیے۔ تاکہ ہم نے پوچھا تو انہوں نے کہا جیک صاحب وہ فلاں کر کے وہ اچھا اسٹوڈنٹ، ہم نے کہا نہیں، جو ہم کو اسٹوڈنٹ نہیں معلوم کون ہے، یہ ہم نہیں جانتے، ہم جانتے ہیں کیا اس نے کیا ہے، بس ہم کو ہمارے سامنے یہ ہے جو بہتر ہوگا ہم اس کو کریں گے، کسی کی رائے آپ کو نہیں لیں گے اس میں۔ آپ لوگ جو چاہے کریں اپنے جان لیں، ہمارے لیول پہ ہم وہی کریں گے جو ہم یہ اس میں پاسداری ایمانداری بہت ضرورت ہے، سمجھا نہیں؟ اللہ کے آپ کو جواب دینا ہے، تو یہ بہت اہم چیز ہے۔
اب آپ دیکھیں طالب علم اور نگراں کے تعلق کیا. طالب علم اور نگراں جو ہے نا، دیکھیے ایج گروپ میں بہت زیادہ فرق نہیں ہوتا ہے. سپروائزر کبھی کبھی سپروائزر بھی عمر کے لحاظ سے اسٹوڈنٹ ہوتا ہے، کبھی اسٹوڈنٹ زیادہ عمر کے. میرے ابھی ایک یہی ہیں ابھی وہ ہماری یونیورسٹی میں، وہ لگ بھگ میری عمر کے تھے اور اس سے زیادہ تھے. انہوں نے کیا، لیکن کئی بار میں نے بتایا، میں نے پھر ان کو ڈانٹ لگائی بہت سخت، میں ان کی مروت کرتا رہا. وہ ان کو میرے بتائے ہوئے راستے پہ نہیں چلتے. میں نے کہا گیٹ آؤٹ فرام ہیئر، آئی ڈونٹ وانٹ. اور پھر وہ کان پر بیٹھ کر سر میں نے کہا کہ یہ سمجھ لیجیے آپ عمر کا میں لحاظ کر رہا ہوں. میں نے گیٹ آؤٹ کر دیا. جب تک آپ سختی نہیں کریں گے تو یعنی کام نہیں کرے گا. ابھی بنگلہ دیش آیا، اس کا منسٹر تھا، وہ کام کر گیا، اس کو بھی ہم نے ٹائٹ کیا. وہ بھی ٹھیک ہے، پڑھا لکھا آدمی، لیکن چیزیں نہیں معلوم. آپ کو کسی چیز کا سیکھنا ہے تو وہ سیکھا اس نے، پیج اچھی لکھی وہ جا کے. تو یہ ہے کبھی کبھی یہ بہت مسئلہ ہو جاتا ہے. آپ ہی کی عمر کے ہوتے ہیں تو آپ ان کو کیسے کریں. ہمارے اور ساتھیوں نے کہا کہ آپ کیسے ان کو روکیں. میں نے کہا نہیں، معلوم میں کیسے نکال جائے. تو یہ ضروری ہے کہ آپ طالب علم کو وہ کریں، اس کو بتائیں، سمجھائیں، اور اگر نہیں مانتا سختی کریں اس کی. کیونکہ یہ سمجھنے کا وقت ہے، سیکھنے کا ہے. یہ اس کا نہیں آپ باتیں کر لیا، وہ کر لیا، کچھ دیا کہ آپ نے خلاف دیا جائے، یہ سب نانسنس چیزیں نہیں. ہمارے بہت سے ہم نے کہا نہیں، یہ سب چیزیں نہیں چلتی. آپ سیدھی سیدھی بات کریں. آپ کو ایک واقعہ بتا دے رہے ہیں اسی میں. آپ لوگ اسی کے ساتھ ایک لڑکا آیا پاکستان کا، وہ کئی ریسرچ کی ہے. اسے دیکھا کہ سر وہ کرتا میں اردو میں تھے، اردو ہندی بولنے سے مطلب نہیں مجھے آپ کہتے نہیں بس آپ کر دیے. میں تھیسس کر کے پاکستان گیا. میں نے کہا گیٹ آؤٹ فرام ہیئر، یہ نانسنس بات ہمارے یہاں صاحب نے کرو. کہانی صاحب آپ کو، میں نے کہا کچھ بھی نہیں ہوگا. میں نے اس کا نام، اس کا ایڈمیشن ہے کہ ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ تھا سے، میں نے اسے ریجیکٹ کر دیا، فارم ہی ریجیکٹ کر دیا. میں نے کہا یہ آدمی ہیڈیک رہے گا ہمارے لیے، کام نہیں کرتا کہ میں وہاں سے کروا کے لے آؤں گا، آپ بس کر دیجیے، اوکے کر دیجیے. میں نے کہا یہ سب نہیں کیا. میں نے پھر اس کو یہاں سے اپنے یہاں سے ڈپارٹمنٹ نکال دیا. میں نے کہا تو یہ بہت ضروری ہے کہ آپ یہ سب چکر میں نہ پڑیں، جیسے آپ محنت کریں. میں آپ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ لوگ یہ کر رہے ہیں، لیکن جو میں تجربے بتا رہا ہوں یہ بہت ضروری ہے. طالب علم اور نگراں کے تعلق آپ جو بات بتاتے ہیں، ہاں یہ ضروری ہے. کبھی کبھی ایسا نہیں کہ ساری غلطی طالب علم کی ہے، اس میں بہت سی نگراں کی بھی بہت غلطی ہوتی ہے. کبھی وہ کام نہیں کرنا چاہتے، وہ بھی لیزی ہیں، وہ کام نہیں کرنا چاہتے، وہ اپنے کبھی بتاتے نہیں. تو وہ غلطی تو ہے ان کی. یہ اس کا لحاظ دونوں کو کوآپریٹ کر کے ایک دوسرے سے چلنا چاہیے، اور ایک دوسرے سے کوئی چیز چھپی نہیں رہے. مطلب تب جا کے آپ کام سکتے. یہ درمیان تعلق جو ہے، یہ یہ دیکھیے بہت ضروری ہے. یہاں پہ تحقیقی جائزے کا مرحلہ کیسے ہوتا ہے. وہی مرحلہ جو ہم نے بتایا آپ کو کہ پرپوزل کا مرحلہ از دا بیسک فنڈامنٹل تھے پہلے، اور اس پرپوزل جو لکھا جائے گا آپ لٹریچر ریویو کریں. آپ کو میں پرپوزل دوں گا، ان کو بھیج دوں گا، اور سب کو جو انگریزی میں ہے، لیکن اس سے آپ کو شدھ پتہ چل جائے گا. وہ پرپوزل کا مطلب کہ سب سے پہلے جب کتاب کیسے آپ اسیس کریں گے کہ یہ بک ہمارے تحقیق کے لیے بے حد ضروری ہے، اور کس حد تک ضروری ہے، کتنے چیپٹر اس کے ہم استعمال کر سکتے ہیں. وہ کتاب جو ہے آپ اپنے ریویو میں جب پرپوزل بنائیں گے تو اس میں خاص طور سے ایک ہیڈنگ ہوگی لٹریچر. تحقیقی جائزہ جب آپ لیں گے لٹریچر کا، وہ اس کا جائزہ دیتے جو پاکستان کی بھی ہمارے آتے ہیں بہت زیادہ. ان کو ٹھیک کیا، وہ سب کہتے ہیں کہ صاحب آپ ارشد بھائی ہم جو اپنا سمجھ کے بھیجتے ہیں. ہم نے کہا اپنا سمجھنے کا مطلب تھوڑی ہے کہ تم کوئی کام نہ کرو، ہم بس تمہیں کر دیں، یہ کر کے بھیجو، صحیح تب ہوگا. تو آپ کو بتا رہے ہیں انٹرنیشنل طریقے سے بہت ضروری ہے کہ لٹریچر ریویو کا خالی کتاب کا نام لکھ دینا یہ کافی نہیں ہے. کہ آپ نے 4-5 کتابوں کا نام لکھ دیا، آپ کہیے کہ ہاں صاحب یہ میرا لٹریچر ریویو. یہ لٹریچر ریویو کتاب کا نام تو کوئی بھی گوگل کر کے پڑھ لے گا، یہاں سے دیکھ لے. آپ کو یہ دیکھنا ہے اس کتاب میں جو مواد ہے آپ کی تھیسس کے لیے کتنا مفید ہے، کس کس چیپٹر پہ وہ کام کرے گا. یہ پہلے چیپٹر کا ہمارے لیے ہے، یا آخری کا ہے، یا دوسرے یا تیسرے کا ہے. یہ بہت ضروری ہے. آپ اس کو لکھیں گے کم سے کم 10 سے 15 لائن. میں تو ایک شارٹ بتا رہا ہوں، 20 لائن تک بھی آپ کتاب کا نام، جو اس کا آتھر ہے، جب مصنف،
कहाँ से छपी है ये नोट में दे देंगे आप। फिर आप उसको ये लिखेंगे किताब किस मामले में ये रहनुमाई कर रही है और हमारी थीसिस के लिए कितने हिस्से भी अहम है, हमारी रिसर्च में किस हद तक ये मामिल है, ये इसलिए हम इस मवाद को इस्तेमाल कर रहे हैं। क्योंकि आप ये लिखेंगे इस हमारे जो टॉपिक है टाइटल पे बहुत से काम हो चुके हैं, लेकिन ये एरिया जो है अभी खाली है, तो हमारे लिए ये बहुत अहम है, उसके लिए ये किताब बहुत अहम है। उसमें कम से कम 15 से 20 लाइन आप उसका रिव्यू लिखिए, जो किताब को पढ़ करके देख के ही लिख सकते हैं आप। ये जरूरी है, वरना खाली नाम लिख लेने से ये नहीं कि किताब ये अहम है, हमको क्या मालूम क्या हम उसमें क्या चीज है, किताब थोड़ी पढ़ने जाएंगे। तो ये बहुत जरूरी है कि आप लोग जो भी हैं ये सीख लें। अब वहां तो लोग पास कर देते होंगे, और लेकिन ऐसे यहाँ पे हम करवा के मंगवाते हैं, जिनको अगर हम जान गए तो हम कहते नहीं, आप दूसरे की नहीं लिखेंगे, हम नहीं करेंगे। तो ये जरूरी है कि आप रिसर्च की रहनुमाई करें। किताब का नाम तक नहीं जानते, हमने कई किताबें यहाँ से गूगल हमारे पास पीडीएफ में से हमें भेजा कि आप इस किताब को रिव्यू करके उसमें आपके लिए हमें किताब। तो ये जो है ये पहला जो मरहला होगा वो लिटरेचर रिव्यू से ही शुरू होगा, तभी आपकी तहकीक है। कभी कभी ये होता है कि हमने फैसला कर लिया कि साहब ये टॉपिक हमारे लिए बड़ा अच्छा है, लेकिन जब आप उस पर काम शुरू कर दिया, आपने आपने तो एक फैसला किया नहीं, लेकिन जब आपने किताबें तलाशी, आर्टिकल्स तलाशे, मवाद निकले, लेकिन वो तहकीक के मवाद इतना नहीं है कि उसमें थीसिस एक तैयार की जाए, तो कभी कभी बीच में आपको रोकना पड़ जाता है। समझ गए ना? बहुत से ये लिटरेचर रिव्यू देखिए, आपने लगाया ना ये लिटरेचर पर जो रोके हैं। तो ये जो यहाँ पे है, हाँ देखिए बुनियादी सवाल जो है तहकीक का मौजूद, अच्छा क्या आपने किया, तहकीक का मौजूद। तो ये जो तहकीक का मौजूद है ये सुपरवाइजर और आप अपना मिलकर तय करें, जहाँ जिस एरिया में आपका इंटरेस्ट हो, आपको ज़्यादा वहाँ दिलचस्पी हो। और सुपरवाइजर भी एक और ख़ास बात है कि सुपरवाइजर जरूर उसी की तलाशे, दोस्त को न तलाशे, रिश्तेदार हो उसको न तलाशे, बल्कि ये तलाशे कि इस आदमी का इंटरेस्ट इस एरिया में है या नहीं। अगर उस आदमी का इंटरेस्ट नहीं है, वो सब्जेक्ट नहीं जानता, तो आपकी रहनुमाई नहीं कर सकता वो आदमी। वो कह देगा आंख बंद करके अच्छा लिख के ले आओ जी हम देख लेंगे, समझा नहीं? तो वो 1 महीना रख करके उस पर कहते हैं हाँ ठीक है ले जमा करके, यही करते हैं बहुत से लोग, जानते हैं। समझ गए ना? तो ये बहुत तहकीक का एक मौजूद, आप उस जरूर उस आदमी को देखें जो उस मौजू का मुनासिब है, उस पर जाए। हम लोग यहाँ कभी सुपरवाइजर अलॉट करते हैं, लड़का बात करके आया, हमने नाम दिया उसने कि सर हम इनके साथ काम करना चाहते हैं, बात किया तो नाम हमने देखा, अगर वो लेक्चर हमको मालूम है कि ये इस एरिया का नहीं तो हम नहीं देते उसको, हमने कहा नहीं, आई नॉट अलॉट यू, क्योंकि वो आदमी इस एरिया का है ही नहीं। जब एरिया का नहीं है तो वो आपको रहनुमाई नहीं अच्छी कर सकता। ये नहीं कहते कोई जाहिल है, नहीं एरिया को माहिर है, लेकिन जरूरी नहीं कि आप एरिया का भी माहिर हो। तो इसलिए आप उस एरिया में जाएं, उस आदमी के पास जाएं जो ये काम कर सके, जो आपको काम करवा सके। जब वो नहीं जानेगा तो ऐसे ही इधर उधर की बातें करेगा और कहेगा किसी करा दे, करा के फिर दोस्त के यहाँ कोई एग्जामिनर यही करते हैं लोग, एग्जामिनर अपने दोस्त को बनाते हैं। तो कोई दोस्त भी आपके लिए वही काम करता है, आप उसके लिए भी यही काम करते हैं, तो वो एक दूसरे से करके लड़के बर्बाद होते हैं। और ऐसे ये दयानतदारी नहीं है, ये बदयांती है, इस्लामी नुक्ता नजर से भी और दुनियावी नजर से भी बदयांती है। आप उसका वक्त बर्बाद किए, वो लड़का जाहिल के रह गया। हमारे अलीगढ़ में लड़के आते हैं, अगर कुछ सीखे नहीं तो हमने कहते हैं अलीगढ़ ने इसका कुछ बिगाड़ा नहीं, यानी अगर उसके कपड़े लत्ते में, बातचीत में, सलीके में कोई शुद्ध में कोई समझ नहीं अच्छी बनाए, तो हमने कहा अलीगढ़ इसका कुछ बिगाड़ नहीं सका, ऐसा ही पत्थर था लड़का। पंजाब ने, ये जरूरी है कि उस लड़के को आप मॉडल मोल्ड कर दें, बना दें, सिखा दें, इस लायक बना दें कोई दूसरों को सिखा सके। तो तहकीक का मकसद क्या है ये देखें, ये मकसद कैसे हासिल किया जाए, तहकीक से क्या सीखा जाए, उसकी अहमियत क्या है, ये बहुत ही बुनियादी सवाल है। समझा आपने? ये जब तक आप ये इसको हासिल नहीं करेंगे, आप दोनों बैठ के डिस्कस नहीं करेंगे, आप आगे कोई दूसरे सीनियर रिसर्च स्कॉलर उससे भी कर सकते हैं, और किसी और दूसरी यूनिवर्सिटी से भी है उनसे भी मदद ले सकते हैं, मदद लेने में कोई है नहीं, ये तो चीज़ है। इसीलिए टाइटल आपने ये उन्वान जो है किया, फिर इंट्रोडक्शन, जब उन्वान आपने तय कर लिया,
यस। नहीं, क्या आवाज नहीं आ रही है? जी आवाज आपकी आ रही है, बीच में किसी का माइक खुल गया था, वो बंद कर दिए गए। अच्छा अच्छा अच्छा। जी। नहीं, अगर कोई हो तो आप बता दें हमको। तो सवाल उसमें लेंगे अभी बताएं। इंशाल्लाह आखिर में जी, सब सबसे इंशाल्लाह। हाँ, नहीं नहीं, आप सवाल भी करें और थोड़ा सब्र से बैठें, क्योंकि जब बोलेंगे तो हमारा जो बना हुआ वो सब जो सामने आती है वो चीजें आ जाती हैं। तो अब देखें, ये उन्वान जब आपने तय कर लिया तो उसका जरूरी है कि पहले आप इंट्रोडक्शन लिखें। एक उन्वान का तारुफ लिखेंगे कि ये क्या है। आपने कहा कि अब सिंध है, मैंने अपना मेरी पीएचडी थीसिस है इंडस हिस्ट्री है, हिस्ट्री ऑफ सिंध प्री मुगल पीरियड, मुगलों से पहले। समझा आपने? मैंने उस पर काम किया है, अलीगढ़ में किया है मैंने। समझा आपने? उसके लिए फारसी मैंने सीखी, मैं फारसी नहीं जानता था लेकिन फारसी सीखी। अरबी पढ़ते पढ़ते इतनी शुद्ध हो गई कि मतलब समझ लेता हूँ, बोलने नहीं भी पढ़ लेता हूँ। तो ये चीजें तो मैंने सीखी और ये काम किया इस तरह से, लेकिन उसके लिए मेहनत करने की जरूरत है। तो यहाँ पे पस मंजर में आपको बहुत सी चीजें जो है, इसका इसके तारुफ इंट्रोडक्शन में आप पूरा जरूर लिखें कि क्या जो हम काम कर रहे हैं व्हाट इज दिस। एक नया आदमी जो है, किसी एक थर्ड पर्सन को आप दे दिए तो वो कम की पढ़ के ये समझ जाए कि ये क्या है। वो नहीं जानता सब्जेक्ट, लेकिन उसको पढ़ने से आपने चाहे हाथ पे कोई ज्यादा इंट्रोडक्शन बहुत लंबा नहीं चाहिए, जैसे एब्स्ट्रैक्ट होता है उस तरह से एक लिखें। फिर उसके बाद ये देखिए मसले की वजाहत, प्रॉब्लम क्या उसमें सॉल्व करेंगे, मसला तो है लेकिन उसमें क्या कौन सा चीज किस को आप हाईलाइट करना चाहते हैं, क्या है, कहाँ आप रिसर्च करना चाह रहे हैं, किस एरिया पर, क्यों ये वो होगी यूजफुल होगी। भाई आप जो काम कर रहे हैं वो कम से कम कूड़े में, हमारे यहाँ सब लड़के अलीगढ़ कहा करते थे, पढ़े फारसी बेचे तेल। यानी अब फारसी कोई वैल्यू नहीं है ना, अब तो रिसर्च ही और पढ़ने, अब कोई उससे नौकरी भी मिलती, पहले जमाने में था अब तो नहीं, लेकिन फारसी हम लोग पढ़ते थे। तो अब ये तहकीक का जो मसला है कि आप देखें कि आप रिसर्च जो है आज के मॉडर्न डेज में हाउ इट इज यूजफुल, कैसे इस्तेमाल हो सकती है, कैसे लोग फायदा उठा सकते हैं। तो ये बहुत जरूरी है, आप उसको जिसको वाजा करें। ये है, समझा आपने? फिर ये है सिग्निफिकेंस ऑफ स्टडी, तहकीक की अहमियत क्या है आज के जमाने में, याद है बयान जरूर, तहकीक के नतीजे किस तरह होंगे और ये किस तरह इल्मी जखीरे में एडिशन करेगा। इसलिए हम रिपोर्ट में लिखते हैं दिस इज ए वेरी फ्रूटफुल एडिशन इन दी लिटरेचर। तो ये बहुत जरूरी है, समझा आपने? ये देखिए इसमें इंसानियत या मुसलमान के लिए क्या फायदा, ये इस्लामिक स्टडीज में खास तौर से इसका रखें, या प्योर हिस्ट्री हो तो भी इस पे रखें, लेकिन इस पे बहुत अहम सुपरवाइजर एज वेल एज स्टूडेंट बोथ, यानी दोनों को चाहिए कि इस मामले में अपने वो करें तहकीकी सवालात या मकासद, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वहां से किसी के नहीं आता, अगर किसी का आने लगा सवाल तो 10-15 सवाल कर दिया, मकासद एक भी नहीं है। देखें सवालात, रिसर्च ऑब्जेक्टिव, रिसर्च क्वेश्चंस ये कहे जाते हैं। तो मकासद जो क्वेश्चन है वही जवाब है, उसके ऑब्जेक्टिव है, दोनों इंटर रिलेटेड है। जितने मकासद होंगे, यानी रिसर्च क्वेश्चन जो होंगे उतने ही मकासद होंगे, ऑब्जेक्टिव होंगे। अगर 5 रिसर्च क्वेश्चन आपने बनाए हैं तो 5 उसके ऑब्जेक्टिव होंगे, 6 नहीं होगा। और आपको ये भी करना पड़ेगा कि ये अगर 5 हैं तो आपके 5 चैप्टर थीसिस में है, तो कहाँ किस चैप्टर में आपने इस मकसद को, इस सवाल का आंसर किया। तो ये तो आंसर देना है, जवाब देना है ना, इसी तहकीक में आपको जवाब देना है कि आपने जो क्वेश्चन उठाए हैं उसका जवाब आपको अपनी थीसिस में देना है। तो वो देखना है। अगर मान लीजिए आपके मकासद ज्यादा हैं, चैप्टर आपका बड़ा है, तो 2 मकासद एक चैप्टर में हो सकते हैं, ऐसा कोई नहीं है। कभी कभी ऐसा बहुत लड़के लिख देते हैं बगैर समझे पीछे कुछ लिख दिया उन्होंने, नहीं। क्वेश्चन हमेशा क्वेश्चन से शुरू होगा, व्हाट, वाई, व्हेन। व्हाट, वाई, अंडरस्टैंड, मकासद टू अंडरस्टैंड, टू फॉलो, ये होगा। ये दोनों के डिजाइन में फर्क होगा। हम आपको एक देंगे, आपको एक कॉपी भेज देंगे, आपको भेज देंगे तो आप दे दीजिएगा, उससे समझ लें कैसे बनाया जाता है। तो ये सवाल और उसका ये दो अलग अलग हैं।
क्वेश्चन एंड ऑब्जेक्टिव, उसी के ऊपर नीचे रहेगा। रिसर्च क्वेश्चन पहले है तो ऑब्जेक्टिव नीचे है, या ऑब्जेक्टिव नीचे, लेकिन एक ही जगह वो सीरियल में लिखा जाएगा। समझे आपने? फिर आपका भी मैंने अदब का जो है जायजा, लिटरेचर रिव्यू, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लिटरेचर रिव्यू, जब तक आप किताबें नहीं पढ़ेंगे आप लिटरेचर रिव्यू नहीं लिख सकते। और जब तक लिटरेचर रिव्यू नहीं सही होगा आप तहकीक नहीं कर सकते। आपको पता ही नहीं क्या करना है हमको, इस किताब में क्या हमारे लिए है मवाद, वो आप नहीं कर सकते। तो वो बहुत ही बुनियादी सवाल है, और जवाब है इसी पे आप लिटरेचर पर जो भी किताब, उर्दू है, अंग्रेजी, फारसी, अरबी, जिसमें भी तहकीक है। मैं खुद भी जब अपना आर्टिकल भी लिखता हूँ, मैं कई कई हफ्तों 2 हफ्ते लग जाते हैं, मैं एक लाइन भी नहीं लिख पाता जब तक कि मैं मुतमईन नहीं हो जाता पढ़ करके इधर, तब मुझे इत्मीनान होता कि हाँ अब ठीक है, ये चीजें हैं, इस पे लिखी है, तब तक नहीं होता। अब देखिए, ये देखिए थियोरिटिकल फ्रेमवर्क, ये जो है नजरियाती किस इसकी बात कर रही है, क्या इसमें आपकी इस पूरे रिसर्च में क्या चीजें आ रही हैं, कैसे इसको किया जाए, और क्या आप इसको हाथ से क्या जहन बनाए रहे हैं, क्या आप इसको करेंगे क्या। अब जैसे ये वेरिएबल, ये वो होता है कि जो साइंस वाले होते हैं, लेकिन इसमें भी जो सवालात दिए जाते हैं उसमें ये वेरिएबल करते हैं, लेकिन सिंपल रिसर्च में, हिस्टोरिकल रिसर्च में ज़्यादा सवालात नहीं होते, तो वो इस तरह से लाइब्रेरी वर्क होता है, आप लाइब्रेरी जा करेंगे। लेकिन बहुत से ऐसे होते हैं जो लोगों को क्वेश्चनर बना के उससे डेटा तैयार किया जाता है, कितने लोग इसमें अटेंड कर रहे हैं, कितने जवाब दिए हैं, क्या दिए हैं, क्या उनका है, उससे परसेंटेज निकालते हैं। तो ये आपको वहाँ पे इस्तेमाल होता है। वरना हिस्ट्री सिंपल हिस्ट्री की थ्योरेटिकल रिसर्च होती है, ये मोस्टली लाइब्रेरी वर्क होता है। आप जाके कहाँ कहाँ लाइब्रेरी में जाना पड़ता है, हम लोगों को बाकायदा फंड है, आपके यहाँ भी होगा। हमारे यहाँ अलीगढ़ में यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की तरफ से रहती है, तो उसमें पैसे इस्तेमाल होते हैं। तो आप जाएँ फलां लाइब्रेरी में, फलां जगह है, ये किताब एक ही है, या ये है, तो आप जाके वहाँ पढ़ें, उसे कोशिश करें। आजकल तो फोटो स्टेट हो गया, सब आसानी हो गई है, लेकिन ये चीज़ें जो है, तो ये देखें। अब देखें ये मेथड एंड प्रोसीजर, थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क, मेथड एंड प्रोसीजर, कौन सा मेथड इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी रिसर्च वर्क जा रहे हैं, ये लाइब्रेरी है, और आपकी किताबों को कंसल्ट करना है, बैठ के उससे मवाद लेना है, या आपको हाइपोथेसिस क्या है, आपने क्वेश्चनार बनाए हैं, उसमें डेटा कलेक्ट किया है, या इंटरनेट से डेटा निकाला है, या गवर्नमेंट की जो है, तो डिपेंड ऑन आपके टॉपिक और एरिया ऑफ रिसर्च। तो ये दोनों चीजें इस्तेमाल होती हैं। अब देखें उसके बाद, ये प्रपोज चैप्टर है, जब आपने पढ़ लिया, टाइटल ठीक हो गया, क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव हो गए, अब क्या क्या आप इसमें बाब अव्वल दोहन सब कुछ होता है, फिर इसके अंदर सब चैप्टर्स होते हैं, आप जो है उसी पे बनाए जाते हैं, क्या क्या आपको इसमें करना। कभी कभी एट द एंड ऑफ रिसर्च और इन द मिडल आपको बहुत से चैप्टर में मवाद कम मिलता है या सही नहीं मिल पाता। ऐसे वक्त में हम ये करते हैं कि वो चैप्टर ड्रॉप करके दूसरा जिस एरिया में मवाद ज़्यादा मिल रहा है उसको फिर ऐड कर देते हैं, मैंने कि वो चैप्टर जो है वो सफिशियंट नहीं है, उस पर इतना मवाद नहीं है। ये अक्सर अक्सर होता है, ऐसा नहीं, घबराने की बात नहीं है, अक्सर होता है ये चीज़ें। समझे आपने? तो आउटलाइन, अब वो आप जो है ये बहुत ज़्यादा नहीं है कि आपने 10-15 बना दिए, नहीं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा मत बनाएं। इसलिए ज़्यादा बनाएंगे तो आप तहकीक ज़्यादा अच्छी नहीं कर सकते, बहुत ज़्यादा है, कितने एरिया पर आप दौड़ेंगे। तो जो करें, डेप्थ स्टडी करें, खूब डीप मेहनत करके डीप जाएं, बहुत सी किताबें कंसल्ट करें, बहुत सी चीज़ें लें। एक ही मवाद मिलता है, कभी कभी हम आपको बता रहे हैं, हम लोग जो करते थे, बहुत सी किताबें हिस्ट्री की अब तो देखे इंडेक्स भी होता है, जो किताबें छपती इंडेक्स होता है, और जो फहरिस्त बनी होती है, तो आपको पता चल जाता है कि चैप्टर जो पुरानी किताबें लिखी हुई हैं, हमने मुगलों के दौर की, प्री मुगल्स की हैं, फारसी में है, वो किताबों में कुछ भी नहीं, इंडेक्स भी नहीं है, और ना उसे कोई ना कोई वही भागो, कोई कुछ नहीं है। हम लोग, अच्छा, अलीगढ़ में बहुत सी किताबें ऐसी हैं जो अंग्रेज उठा ले गए थे यहाँ से, तो वो मैंने ब्रिटिश म्यूजियम में है, उसकी फोटो कॉपी नहीं चलती थी, फोटोग्राफ वो फिल्म टाइप का है, माइक्रो फिल्म भी होती है वो, उससे पढ़ते। कभी कभी 2-3 महीना पढ़ के किताब पढ़ा, जब बाद में पता चला कि यह हमारे लिए काम नहीं है, कुछ बेकार, 2 महीने चला गया आपका, आपको मालूमात होगी, लेकिन आपके थीसिस के लिए कोई यूजफुल बात नहीं है।
آج یہ بہت آسانی ہے کہ آپ دیکھ لیتے ہیں جی، آپ یہ دیکھ لیتے ہیں کہ کیا کیا ہے اور کیسے آپ کام کر سکتے ہیں، سمجھے آپ نے؟ یہ آج بہت آسانی جو آج سے پہلے نہیں تھی، ہم لوگوں سے کام کرتے تھے اس بارے میں بیٹھ کے۔ اب دیکھیں یہ خاکہ ہو گیا، اب یہ جائیں ماخذ و زمین میں۔ ببلیوگرافی جو ہے، ببلیوگرافی کا یہ ہے کہ آپ جو کتابیں استعمال آپ نے کیا ہے فٹ نوٹ میں یا انہوں نے جو واٹ ایور آپ یوز کیے اس کو دیں، لیکن اب ایک خاص چیز ہے کہ ایک طریقہ ہوتا ہے جو آج کل ماڈرن ریسرچز کا ہے، اس میں بھی آپ فالو کریں۔ پہلے نیم آف دی آتھر، نیم آف دی بک، پلیس آف پبلیکیشن، ایئر اینڈ پلیس آف پبلیکیشن، یہ چیزیں جو ہے ضروری ہیں تاکہ اس کو پتہ چلے کہ کہاں سے ہے۔ اگر ڈیٹ نہیں ہے پبلیکیشن، بہت سی پرانی کتابوں میں تو وہاں لکھ دے این ڈی بریکٹ میں، نو ڈیٹ، سمجھا آپ نے؟ لیکن یہ چیزیں ہونا چاہیے، یہ وہاں سے بہت کم آتی ہیں کسی خال خال میں۔ اچھا، دوسری چیز ہے کہ ہر چیز کو حرف تہجی کی وجہ سے الفابیٹ آرڈر میں، اے بی سی کے آرڈر میں لکھیں، ایسے نہیں کریں کہ جہاں آپ زیڈ ادھر کر رہے ہیں اے نیچے کر رہے ہیں، نو، تاکہ اس سے اس میں اردو میں ہو تو اسی طرح جیسے کر کے چلیں، تاکہ پڑھنے والا جو نگراں ہے جو بھی ہے تو اس کو یہ فوراً پتہ چل جائے کہ ہم کیا اس میں کیا۔ یہ بہت اہم مسائل ہیں کہ آپ ریسرچ کس طرح کیا ہے، آپ کو صحیح ڈھنگ سے سمجھایا گیا ہے کہ نہیں، آپ نے سمجھا ہے کہ نہیں، اور اگر آپ کی نہیں ہے تو اپنے سینئر اسٹوڈنٹ سے۔ لیکن یہ ہے کہ آپ لوگوں کا آج کل جو بیٹھنے کا رواج ہی نہیں، نہ آپ بیٹھ پاتے نہ ٹیچر بھی نہیں بیٹھتا، ہم لوگ یہاں سب لوگ بیٹھتے تھے، اس لیے ہم کو وہاں ہوتا تھا کہ ہمارے سینئر ہیں ساروں کے ڈیلی ڈیلی وہاں بیٹھنا، اور بتایا نا 8 بجے کھلتا تھا، 8 بجے ہوتا ہے، سنڈے کے دن بھی، یعنی اتوار کے دن چھٹی ہوتی ہے، سنڈے کے دن 8 بجے سے 1 بجے تک، عید بقرعید خالی نہیں، باقی چھٹی کے دن بھی 8 سے 1 کھلتا ہے مقصد میں۔ اور علی گڑھ کی لائبریری جو ہے سینٹرل یونیورسٹی کی 24 گھنٹہ کھلتی ہے، آپ کو تعجب ہوگا 2 بجے رات میں بھی بھری رہتی ہے، لڑکے پڑھتے ہیں، سمجھا آپ نے؟ تو پڑھائی کا یہ ہے کہ بیٹھنے سے پسینہ جو ہے ایڑی کا پیر سے سر چلا جاتا ہے، تب جا کے پڑھائی ہوتی ہے اور ریسرچ ہوتی ہے۔ تو یہ جو ہے یہ بہت اہم کام ہے۔ لیکن دوسرا اہم کام جو شروع میں بتا دیا تھا آپ کو کہ سپروائزر آپ کا نگراں جو ہے اس سے کھانے پینے کا تعلق نہ زیادہ رکھیں، کام کا تعلق رکھیں، کام کو آپ کو گائیڈ کرے، آپ کی رہنمائی کرے، وہ رہنما کیسے سے ضروری ہے۔ زیادہ تر لڑکے یہ شکایت کرتے ہیں صاحب کو کچھ بتائے گا، یہ لگتا بھی ہے کہ نہیں بتائے گا کیونکہ وہ کچھ کیا نہیں۔ اور جب نگراں سے بھی ہم نے بات کیا وہ نگراں بھی نہیں جانتا، وہ یہی کہتا کہ ارے ٹھیک جو آپ کہہ رہے ہیں سر وہ کرا لیجیے۔ ایک نگراں صاحب کا میں کیا ان کا نام نہ بتاؤں، لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں نہیں آپ کو پیسے سے مل جائے گا، خالی رپورٹ دیتے ہیں۔ ہم نے کہا یہ سب فالتو بات نہ کریے، اور پہلے اس کی رپورٹ دینے لائق نہیں ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ بہت اہم وہ ہے معاملہ، آپ کو کس حد تک کیسے کام کرنا ہے وہ کریں۔ اب میں سمجھتا ہوں کہ آپ جو کچھ پوچھنا چاہیں تو آپ پوچھیں، آپ یا اور کچھ کہیں تو میں ہے بہت بولنے کے لیے بہت بہت کہیے۔ شکریہ پروفیسر۔ اب ہم فورم اوپن کرتے ہیں کہ آج کی جو آپ کی طرف سے انتہائی پرمغز گفتگو ہے سائناپسس بنانے کے حوالے سے اور ریسرچ کی اہمیت کے حوالے سے بالخصوص، تو اس پہ ساتھی جو اس وقت اپنے اپنی ریسرچ کے جس جس مرحلے میں ہیں وہاں پہ کہاں پہ سٹک ہیں تو آپ سوال پوچھیں، اور انشاءاللہ آپ کو اس کا نہ صرف تسلی بخش جواب دیں گے بلکہ اگر آپ اپنا سائناپسس اگر سر کی طرف بھیجیں گے تو وہ ان کو ایک نظر دیکھ کے اس کے مطابق آپ کو فیڈ بیک بھی دیں گے۔ تو آپ سوال پوچھیں جی، اپنا ہینڈ ریز کریں تاکہ آپ کا سوال لیا جائے۔ نام بتائیں، کہاں ریسرچ کر رہے ہیں، کیا ٹاپک ہے، جی کس ایریا میں کام کر رہے ہیں بتائیں۔ جی، چیٹ باکس میں بھی آپ سوال لکھ سکتے ہیں اور ہینڈ ریز کریں اور اپنا سوال رکھیں جی۔ جی عبد الحمید صاحب، اپنا نام بتائیں گے، اپنا ریسرچ ٹاپک بتائیں گے، یونیورسٹی بھی بتا دیں تو زیادہ بہتر ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ میں حافظ عبد الحمید بات کر رہا ہوں اور میں ریفا انٹرنیشنل یونیورسٹی فیصل آباد کیمپس میں ایم فل اسلامیات کر رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، دو فروری کو میرا سیکنڈ سیمسٹر کے فائنل پیپر ہوئے ہیں اور اب الحمدللہ میں نے ریسرچ جنرل تھیسس لکھنا ہے۔
ٹاپک سر یہ ہے کہ اسلامی بینکاری کی شرعی حیثیت اور اس کے موافق و مخالف تصورات کا تحقیقی جائزہ۔ جی ٹھیک ہے۔ اس میں شیخ مجھے پرابلم یہ آ رہی ہے کہ چونکہ یہ فرسٹ ایکسپیرینس ہے اور ٹائپنگ بھی ساتھ ساتھ سیکھ رہا ہوں، اس سے مائی کورس کیا ہوا ہے مدرسہ.پی کے، اور اسائنمنٹ وغیرہ لکھتا رہا ہوں۔ جی کچھ نہ کچھ ہاتھ جو ہے نا وہ سیدھے ہو رہے ہیں ٹائپنگ کے حوالے سے۔ تو اب ریسرچ الحمدللہ میں نے کرنی ہے، تو آپ جیسے یہ تربیتی سیشنز رکھتے ہیں اور انہی کی بدولت انشاءاللہ محنت کرنی ہے اور خود سے لکھنے کا عزم کیا ہوا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ذہن میں رکھ کے مجھے گائیڈ کریں، جزاکم اللہ خیر۔ اسلامی بینکنگ کا اچھا خاصا کام ملیشیا میں ہوا ہے، یہاں ہو بھی جی رہا جی ہے۔ سر، جی آپ جی کریں آپ کو مل جائیں گے اسلام بینکنگ ملیشیا میں، کیونکہ بینک اسلام جو ہے انہوں نے بہت پہلے 1983 اور 1983 سے کیا تھا، اسے قائم جی کیا، اور اس پہ کافی جی جی کام خاص طور سے ہمارے بیٹی نے اسی کی کتاب بھی ہے، وہ لکشمبر میں اس کی وہ نوٹنگھم انسٹیٹیوشن اسی کتاب بھی ہوگی، ہم ٹائٹل دے دیں گے، لیکن اسلام بینکنگ پہ ہی ہے۔ تو اس سے بہت سی کتابیں ہیں ہماری یونیورسٹی میں جو لوگوں نے لکھا ہے، اس کو اگر آپ حاصل کریں گوگل پہ مل جائیں گی، تو اس سے آپ کو مواد میں آسانی ہو جائے گی۔ انگریزی میں ہوں گی لیکن اردو بھی پڑھ لیجیے گا، کہیں بھی مل جائے گی۔ لیکن ایک چیز ضرور میں بتا دوں آپ لوگوں کو، آپ سارے اسٹوڈنٹ کو سن لیں کہ بہت سے، جیسے میں اسی سے بتا رہا ہوں جب وہ اسی پہ آئی تھی اسلامی بینکنگ پہ، وہ آئی تھی ہمدرد یونیورسٹی کراچی سے۔ اب وہ کیپٹل اس میں ہوتا ہے نا، کیپٹل یعنی انکم۔ اب وہ لڑکے نے کہیں گوگل سے انگریزی سے اردو میں دی تھی، اس کو اردو میں ٹرانسلیٹ کیا اس نے، کیپٹل کو اس نے دارالخلافہ لکھ دیا۔ سمجھو، جب میں نے پڑھا میں نے کہ دارالخلافہ کہاں سے آ گیا ہے؟ تو بھائی اب اس کو میرے لڑکے کو تو میں نے کہا کہ اس کی غلطی تو ہے ہی، لیکن استاد کی بھی غلطی ہے نا، کہ اس کو کم سے کم پکڑنا چاہیے تھا نا کہ وہ دارالخلافہ جا رہا ہے یا معاشی معاملات کی بات کر رہا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہاں، تو اب یہ چیزیں جو ہے ذرا بڑی گڑبڑ ہے۔ پھر میں نے رپورٹ میں لکھا کہ یہ لک لائک گوگل دس ون شوڈ بی ریموو، کیونکہ یہ بری بات ہے نا کہ لڑکے نے چلے غلطی کی تو آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کی ذمہ داری تھی نا کہ اس کو کم سے کم ایک نظر دیکھتے، تو اس کے مطابق دیکھا ہی نہیں۔ تو یہ بہت ضروری ہے کہ آپ گوگل سے، ٹھیک ہے نہیں کہہ رہے ہیں کہ آپ نے، اگر ہم لوگ گوگل کا یا ویکیپیڈیا کو ہم لوگ سورس میں ہوتا تو ہم لوگ اس کو ریجیکٹ کر دیتے، اس کو نہیں لیتے ویکیپیڈیا، یہ ناٹ ویری سائنس، لیکن انفارمیشن مل جاتی ہے، صحیح ہے، لیکن یہ ریسرچ نہیں ہوتا۔ تو اگر اس طرح سے جو گوگل وغیرہ کر کے لیتے ہیں ٹھیک ہے، اپنا لے لیا، لیکن اس کا خیال کیجیے کہ جو آپ تھیسس میں لکھ رہے ہیں بھی کریکٹ ناٹ دی، گوگل تو مشین ہے نا، وہ کیپٹل جو اس نے کر دیا کیپٹل کو سوچا کہ یہ سوال پوچھ رہا ہے، تو یہ ایک بات میں بتائی۔ تو اس بہت طرح دیکھیں شکریہ۔ آپ۔ ہم اگلا سوال بھی لے لیتے ہیں۔ اویس رحمان جدود صاحب، آپ اپنا سوال رکھیں، اپنا ٹاپک بھی بتائیں اور یونیورسٹی بھی بتائیے گا۔ جی، وعلیکم السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی سوال ذرا جلدی پوچھیے گا، پھر اس کے بعد یہ ہم بات آگے۔ جی 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 میں ہوں، اور میرے تھیسس کا جو ٹاپک ہے اس کے حوالے سے تھوڑی سی رہنمائی چاہیے تھی۔ اونچا بولیں ذرا جی۔ تھیسس کا جو ٹاپک ہے، ذرا آواز آپ پوچھی کریں تاکہ جی اب آواز آ رہی ہے؟ جی ابھی آ رہی ہے۔ ہاں نیچی گاڑی ہے۔ جی، میں لاہور لیڈز یونیورسٹی میں 3rd سیمسٹر میں ہوں، ایم فل میں۔ تھیسس کا ٹاپک جو ہے اس حوالے سے رہنمائی چاہیے تھی۔ تھیسس کا جو ٹاپک ہے وہ ہے ہیلے کی شرعی حیثیت اور اسلامی بینکاری میں اس کے اطلاقات، ایک تجزیاتی مطالعہ۔ وہی جو اسلامی بینکاری کا جو جہاں جہاں زیادہ پاکستان میں بھی تو ہے، لیکن یہاں ملیشیا میں تو خاصا ہے، تو آپ اس سے رہنمائی لیں، حاصل کریں جی، کون کون جی انشاءاللہ۔ اس کا کہیں سوال ہے ضرورت پڑے سر کہ گی۔ یہ ہیلے کے حوالے سے، ہیلے، جی جی ہاں جی، ہیلے کی شرعی حیثیت کے حوالے سے شاید آپ کا ٹاپک ہے نا جدون بھائی؟ جی جی، ہیلے کی شرعی حیثیت اور اسلامی بینکاری میں اس کے اطلاقات۔
یعنی اس کے جو اسلامی بینکاری میں اطلاقات ہیں، ٹھیک ٹھیک ہے، ہے اس حوالے سے جو جی. جی ایک تو اس کی جو حدود و قیود ہے. جی ہم اس پہ یہ کر سکتے ہیں آپ کو کہ ہم اسلام بینکاری کے تو آدمی نہیں ہیں، لیکن تھوڑی بہت تو شروع پڑھتے ہیں، لیکن ہاں یہاں آپ کو ہم گائیڈ کرا دیں گے. جو آدمی اس لائن پہ کام کر رہے ہیں ان سے ہم بات کر کے آپ کو مطلب رہنمائی ان کی کرا دیں گے، یا ان کی مدد بھی مل سکتی ہے. کیا ضرورت ہے، کیسے ہے. ہمارے یہاں ہے ہمارے بینک آف بھیجے گا تو ہم انشاءاللہ کر کے آپ کو کتابیں بتا دیں گے کیا کیا ہے کیسے ہے. تو آپ لوگ ان سے کہیں بھائی ای میل دے دیجیے تاکہ آپ لکھیں، آپ کو گائڈ کریں کام میں. بہت شکریہ. انشاءاللہ ہم اگلا سوال لیتے ہیں اجمل صاحب کا. اجمل صاحب آپ اپنا سوال رکھیے گا جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سر کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ سر میرا نام محمد اجمل ہے اور میں اسلام آباد رہتا ہوں. یہاں شفا تعمیر ملت یونیورسٹی میں ایم فل کا اسٹوڈنٹ ہوں. سر ہمارا ابھی سیکنڈ سیمسٹر شروع ہوا ہے، تو میرا سوال یہ ہے کہ اسلامک اسٹڈیز میں ہم پڑھ رہے ہیں، تو کیا اسلامک اسٹڈی کے جو تھیسز ہوتے ہیں ان تھیسز کے اندر ہم کوئی ایسے ٹاپک پہ تھیسز کر سکتے ہیں جو اسلامک اسٹڈی کے بالکل اس کے مطابق نہ ہو؟ میں نے کر مثال کے طور پہ ہاں مثال کے طور پہ سر پوسٹ ماڈرنزم ہے اس کے متعلق، یا مغربی افکار جو ہیں ان کا جو اسلام کے ساتھ تعلق ہوتا ہے اس کے اندر جو ڈفرینٹ ہے. کارڈ سے ان کا جائزہ لیں، کمپریٹیو اسٹڈی کر سکتے ہیں، جی جی تقابلی سر مقابلہ کر اس پر سکتے پی ایچ ڈی پر کوئی اثر تو نہیں پڑتا کہ آگے اسلامک اسٹڈیز کے اندر ہم نے پی ایچ ڈی کرنی ہو؟ یہ تو زیادہ اچھا ہے. آج کے زمانے میں آپ کو اسلامی افکار پتہ ہیں لیکن آپ کو جی مغربی جی نہیں پتہ ہے. آپ نے اگر دونوں کو اجازہ لیا تو اس کا مطلب کہ آپ دو اس پہ ایکسپرٹ ہو گئے نا، تو جیسے تو سر یہ تو اچھی چیز ہے. سر آگے ایجوکیشن میں ہم جانا چاہتے ہیں تو اس میں کوئی مسئلہ تو نہیں بنے گا؟ کوئی کہیں مسئلہ نہیں پڑے گا. ہمارے تھیسس آتی ہیں اسلام آباد یونیورسٹی، علامہ اقبال یونیورسٹی کی آتی ہیں. سر ایک سوال ہمارے ذہن کے اندر بہت زیادہ آتا ہے کہ اسلام آباد میں جو یونیورسٹی ہے اسلامک اسٹڈی کے حوالے سے جس کو زیادہ اپروچ ملی ہوئی ہے وہ ہے اسلامک یونیورسٹی، اور ہم جس یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہیں وہ میڈیکل یونیورسٹی ہے. اگرچہ ہم اسلامک اسٹڈی پڑھ رہے ہیں، میڈیکل یونیورسٹی ہیں. بہت سارے لوگ ہمیں ملتے ہیں، وہ بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں کہ اسلامک یونیورسٹی ہی بہت بیسٹ ہے، آپ ادھر چلے گئے ہو تمہاری ڈگری کی کوئی ویلیو نہیں ہوگی. تو سر میرا یہی سوال تھا کہ کسی بھی یونیورسٹی میں ہم پڑھتے ہیں تو ڈگری کی ویلیو کا کوئی معاملہ ہوتا ہے ایجوکیشن میں؟ آپ کو ایک چیز بتا دیں، دیکھیں بات یہ دیکھیے کسی بھی طالب علم کی صلاحیت پہ ہوتا ہے. یونیورسٹی جی کی سر. اثر نہیں پڑتا. اگر آپ محنتی ہیں، دیکھیں آج کے لوگ کبھی کبھی ہم دیکھتے ہیں یہ ہمارے انڈیا کے بہت یوٹیوب آتے ہیں، جیسے سول سروس کی ہے، پاکستان میں بھی ایسے ہی ہے. اچھا جی تو سر. بہت سے ایسے لڑکے جو ہوتے ہیں جو ریموٹ ایریا کے ایک دم دیہات کے ہیں، جہاں انگریزی کی تعلیم بھی نہیں، انٹرنیٹ بھی نہیں ہے، لیکن وہ محنت کر کے اپنے افسانے سے ہندی میڈیم میں، جی لیکن سروس انڈیا کوالیفائی کرتے ہیں. بہت ٹاپ موسٹ کا ایگزام ہوتا ہے، اس کو کوالیفائی کر لیتے ہیں. تو مسئلہ یہ نہیں ہے کہ آپ کسی میں سے آپ بہت اچھی نصیحت پڑھ کے آئے ہیں، آپ سگریٹ پیتے رہے، گھومتے رہے، باتیں کرتے رہے، جڑتے رہتے، یونیورسٹی کیا کرے گی؟ آپ کو ڈگری جی دے دے گی، اس کی کوئی قیمت نہیں ہے. آپ کی نالج کہاں ہے، کس اتنا ہے وہی ہے. آپ میڈیکل یونیورسٹی میں ہیں، آپ تقابلی وہ کر رہے ہیں نا. ہم اس کے آدمی، ہم نے یونانی میڈیسن پہ دو اچھے پیپر لکھے ہیں اور بہت سائٹڈ ہے یونانی پہ. ہم یونانی جی بس ہم کو شوق تھا، فارسی ہم جانتے ہیں، اردو ہم نے 2 کوٹ کیا. یہ ڈاکٹر خود کوٹ کرتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ میں ڈاکٹر ہوں. میں ڈاکٹر نہیں ہوں، لیکن میں نے محنت کیا، میں نے پڑھا، مجھے شوق تھا اور میں نے خود اپنے. تو آپ اگر محنت کریں گے تو یونیورسٹیوں سے کوئی مسئلہ نہیں سر ہے. میں نام تو ہوتا ہے جی لیکن آپ اپنی محنت کریں، آپ کتنا اچھے آدمی اسکالر ہیں، وہ دیٹ از میننگفل. بہت شکریہ. ہم تصدق کشمیری صاحب کا سوال لیں گے جی. تصدق کشمیری صاحب مختصر سوال اپنا رکھیے گا جی. تصدق کشمیری صاحب نے ہینڈ ریس کیا تھا لیکن وہ اب خاموش ہو گئے. حذیفہ رحیم صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی تصدق کشمیری جی صاحب. صدق ارزگار.
जी मैं माइक ऑन किया था, शायद वो देखा मैंने, वो टच नहीं हुआ था। ठीक है, सवाल सबसे करें। पहले मैं अपना तारुफ अर्ज करता हूँ। जी। हाफिज मोहम्मद तसद्दुक, मुजफ्फराबाद, आज़ाद कश्मीर से मेरा ताल्लुक है। और मैं अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद के अंदर एम फिल अरबी ज़ुबान के अंदर कर रहा हूँ। तो अगरचे मेरा सनाप्सिस वाला वाला मरहला गुजर चुका है, मैं थीसिस लिख रहा हूँ, लेकिन एक सवाल मेरे जहन में ये डॉक्टर साहब की गुफ्तगू के दौरान आया है कि इन्होंने कहा था कि आप जब सुपरवाइज़र का इंतखाब कर रहे हैं तो उसकी रगबत, दिलचस्पी और इसी तरह उसका मेहनती है, ये हमें कैसे इदराक होगा कि ये सारे इस तरह। नहीं ना, वो देखें, आपको ये पता लगेगा कि जब कोई भी आदमी, अपना स्टूडेंट अगर है किसी यूनिवर्सिटी में, तो आपका उस्ताद रहा ही होगा अगर वहां से पढ़े हैं आप। अगर बाहर से एकदम चले आए हैं तो फिर उसका पब्लिकेशन से देखें उसको, और लड़के जो सीनियर हो उनसे पूछें कि भाई हमारे इस एरिया में कौन आदमी जानता है ज़्यादा, ये आपसे बात कर लें पहले। समझे आपने? आप फिर जाकर उसे प्रोसेस मिली थी, सर मेरा ये इरादा है इस पे करने का, आपकी क्या राय है, आप मेरी रहनुमाई करें। आप उसे टेस्ट न लें, फिर आप मेरी रहनुमाई करें। क्या करें तो खुद ब खुद आपको अंदाज हो जाएगा कि ये प्रोफेसर जानता है, कितना दिलचस्पी ले रहे हैं। तो आप इससे कई प्रोसेस मिले, कोई ऐप नहीं है। आप स्टूडेंट हैं, आप तालिब इल्म हैं, आप तलब में हैं इनकी, तो आप मिलें उनसे, बात करें। और दूसरा तरीका यह है कि अगर वो पब्लिकेशन उसका है, उसका देखें किसी उसने पब्लिश किया है और उसकी थीसिस किस पे थी, किताबें हैं किस पे हैं, तो आपको अंदाज चल जाएगा कि इनका एरिया इंटरेस्ट ही है। तो ये जरूरी है कि आप उसकी जायजा लें। ऐसे ही आंख बंद करके चले देखिए, आजकल तो ये भी होता है, ऐसे नहीं कि आप ही के यहाँ पाकिस्तानी में होते हैं, हमारे यहाँ भी यही सब होता है। अरे मतलब अंधे लंगड़े लुड़िए जो ही सब को सुपरवाइजर होना है, क्योंकि प्रमोशन भी है, बहुत सी चीजें हैं, तो वो अपना मिल गया, लड़का खड़ा ना करा, हो गया काम, हो गया। अब वो आपने अभी नाम लिया था ना कि जम्मू कश्मीर से, आजाद कश्मीर से, वहाँ एक नरियान नरियान शरीफ में एक यूनिवर्सिटी है, नरियान शरीफ में कोई, वहाँ की जी थी आई थी। नेरिया शरीफ, वो मोहिंदी चिश्ती यूनिवर्सिटी है उसका नाम, मोहिंदी चिश्ती यूनिवर्सिटी। मोहिउद्दीन इस्लामिक यूनिवर्सिटी नेरिया, मीरपुर के हाँ साथ। हाँ, मतलब उसकी थीसिस आई थी, पता नहीं कहाँ से वो लोग मेरा नाम पा गए। वो बड़ी मुसीबत, बहुत समझाया, लड़का कहता है मेरे मैं समझ नहीं आ रहा कि आप क्या बता रहे हैं, आप क्या बता रहे हैं। मैंने कहा भाई मेरा रात में बात कर लो। वो कहीं पेशावर शहर की तरफ रखा था। मैं थक गया आखिर में, मैं तो उसे फेल करने को आमादा था, लेकिन एक दूसरे उस्ताद ने मुझे बड़ी रिक्वेस्ट की सर, वो है कम से कम आप उसमें करेक्शन दे दे। खैर मैंने करेक्शन दिया, मुझे उम्मीद है कि उसने किया नहीं होगा, ना उस्ताद भी नहीं जानता था, नहीं तो नहीं जानते थे। लेकिन ये मेरा कहने का मतलब कि उस्ताद ऐसा न रहो कि जो एकदम जाहिल हो, हैं, नाबलद हो। ये हमारे तो लिए आदमी, लम्हा फिक्री है प्रोफेसर, कि हाँ प्रॉपर जो तलबा एक तो रिसर्च खुद न जाने, और फिर सुपरवाइजर की तरफ से भी अगर कोताही या फिर लापरवाही हो तो फिर जल्लो हाँ, फजल्लो वाली ही कैफियत होगी। मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरा जिम्मेदारी नहीं है कि मैं सुपरवाइजर पता करूँ, लेकिन मैं नहीं चाहता कोई लड़का फेल हो। जो 4 साल 5 साल उसने काम किया है, तो उसका वक्त आया हुआ है, तो अच्छा नहीं, तो मैं इस उसमें आउट ऑफ द वे मैं करके नहीं देता हूँ कि मैं उसको गाइड कर दिया जाए ताकि वो लड़की कुछ करा दे। लेकिन मैं फ्री में नहीं, आप खैरात नहीं देना चाहता, काम कुछ करें कर दे। मैं अपने यहाँ लड़के के जो कमजोर होते हैं तो उनको एक्स्ट्रा वर्क दे देता हूँ, ये करके लाओ ताकि उसकी कुछ देखे। अगर आपने किसी को 10 रुपये दे दिया, 100 रुपये 1000 दे दिए, एक बार खा कर वो खत्म हो गया। लेकिन अगर कोई हुनर आपने बता दिया, सिखा दिया, तो वो जिंदगी भर उसको काम आएगा। तो आप ये गए तो मैं वही करता हूँ कि उसको कुछ सिखा दो ताकि वो आइंदा के लिए वो उसकी नस्ल वो सारे काम करे, बजाय हम ये कि आखिरी मैं। सवाल लेते हैं प्रोफेसर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आखिरी सवाल है मौलाना हुजैफा रहीम साहब का, लाहौर से। हुजैफा रहीम साहब, आप अपना मुख्तसर तारुफ और अपना टॉपिक भी बताइए। जी वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। जी बहुत शुक्रिया आपका। मेरा नाम मोहम्मद हुज़ैफ़ा है और दरस निज़ामी और तखस्सुस किया हुआ है। इसके अलावा पंजाब यूनिवर्सिटी से एलएलबी किया है। इस वक्त मैं एमफिल का टॉपिक मैंने जो मुंतखब किया है वो मुराबहा की फ़िकी हैसियत के हवाले से है। तो मैंने इस पर मवाद सर्च किया है, मुझे मुख्तलिफ़ किस्म का मवाद मिल रहा है, लेकिन बस औक़ात मुझे लगता है कि शायद ये टॉपिक मुंतखब करना दुरुस्त नहीं है या कोई और टॉपिक होना चाहिए। यानी कि एक दो टॉपिक्स के दरमियान में कन्फ्यूजन्स है कि किसको वेटेज दी जाए और किसको सिलेक्ट किया जाए। एक तो ये है कि मुराबा की फ़िकी हैसियत पर काम कर लिया जाए, जो उलमा इकराम में इसके हवाले से मुख्तलिफ नज़रियात पाए जाते हैं, उसको मद्देनज़र रख कर कुछ तकाबुली मुताला किया जाए उसका। तो फिर ये इतना इफेक्टिव है या नहीं। दूसरी तरफ से मुझे ये भी जहन में आता है कि या तो
یہ ٹاپک کا عنوان ایسا رکھا جائے کہ چونکہ میرا اسلامی بینکنگ کے ساتھ تھوڑا سا تعلق بھی ہے، کہ مقاصد شریعت کو مد نظر رکھتے ہوئے اسلامی معاشی نظام کے نتائج اور اسلامی بینکاری کے جو نتائج ہیں ان کے درمیان جو گیپ ہے اس کا کوئی انالیسس کیا جائے. لیکن اس میں کوئی مجھے سرا نہیں ملتا کہ میں اس کو کس طرح شروع کروں، کہاں سے کروں. تو اس حوالے سے اگر آپ کو رہنمائی فرما دیں. بہت شکریہ جی پروفیسر. دیکھیں، بات یہ ہے کہ ریسرچ ٹاپک سلیکٹ کرنے کے لیے دو چیزیں بہت اہم ہوتی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کس ایریے میں بہت ریسرچ ہو رہی ہے. اگر بہت زیادہ جس ایریے میں ہو رہی ہے اس میں آپ بہت اضافہ نہیں کر سکتے. اب 1000 لوگ کر گئے ہیں ساری یونیورسٹیوں میں، آپ نے یہ کیا تو آپ کا بھی نام 1001 ہو جائے گا. لیکن دی ٹاپک وچ از ناٹ ویری پاپولر، جو مطلب ریئر ٹائپ ہے، اگر اس پہ آپ دیکھیں اسی میں تھوڑا محنت ہوگی، کیونکہ آپ کو مواد اکٹھا کرنے میں دقت ہوگی، کیونکہ یہ بہت اسکیٹرڈ پھیلے ہوئے ہوں گے، تھوڑے تھوڑے ملیں گے. لیکن وہ آپ کی ریسرچ بہت ویلیبل ہوگی، بہت کام کی ہوگی. جب وہ کر کے آئے گی، دیکھیے بٹ اینڈ پیسز جو کہتے ہیں، جوڑ جوڑ جو بناتے ہیں، وہ بہت کام آئے. تھوڑا سا وقت لگے گا لیکن وہ ریسرچ کی آپ کی بہت اچھی ہوگی. درس نظامی میں آپ ہیں تو اس میں تو علماء اکرام نے بہت کام کیا ہے، کتابیں بھی بہت ہیں. آپ کسی ایک فیمس عالم کی جو اس ایریے میں ہے ان کی کتاب لے کے 2-4 پڑھ لیجیے، اس میں آپ کو کچھ چیزیں نظر آ جائیں گی کہ یہ چیز جو ہے زیادہ ہائی لائٹ. اگر وہ زیادہ نہیں دیکھتا سمجھنا اس میں کتاب ہے تو وہ لیجیے آپ. ریئر جو ریئر چیز ہوتی ہے وہ بہت قیمتی ہوتی ہے، سمجھ گئے نا. تھوڑا سا محنت کرنا پڑتا ہے. اور اچھا، درس نظامی کا آپ نے کیا مسئلہ لیا؟ یہ کورس کہاں سے شروع ہوا ہے درس نظامی؟ درس نظامی نظام الدین توسی کا ہے یا درس نظامی کہاں سے شروع ہوا ہے؟ جی درس نظامی یہ جو ہمارے ہاں ایک 8 سالہ کورس ہوتا ہے جو برصغیر کے. نہیں، وہ تو میں جانتا ہوں. میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ یہ کورس کس نے انٹروڈیوس کیا درس نظامی؟ یہ ملا نظام الدین جو ایک بزرگ گزرے ہیں ان کی طرح منسوخ کیا جاتا ہے. ویسے تو اس کا اصل مقصد تو یہی تھا کہ نظام تعلیم جو بنیادی مسلمانوں کا ایک دینی علوم کا نظام ہے اس کو محفوظ رکھا جائے اور اس کی ترویج و اشاعت کے لیے کام کیا جائے. تو مولانا نظام الدین جو ہے یہ صحیح ہے، آپ نے بتایا مولانا نظام الدین نے کیا اسی کے نام پہ درس نظامیہ. لیکن بہت سے لوگ اس میں مغالطے پڑھتے ہیں، وہ بغداد کے درس نظامیہ سے کرتے ہیں، اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. مولانا نظام الدین لکھنؤ میں اورنگزیب کے زمانے میں یہ تھے، اورنگزیب نے ان کو ڈپیوٹ کیا تھا، سمجھا آپ نے، تو وہیں سے انہوں نے شروع کیا. اور فرنگی محل ایک محل ہے، فرینچ کا ایک محل جو بنایا تھا، وہ محل ان کو دے دیا تھا، اسی لیے کرتے تھے. ابھی فرنگی محل کے نام سے ہے لکھنؤ میں. میں لکھنؤ بچپن میں رہا ہوں، میں وہاں بھی وہاں تو درس نظامی انہیں کا بنایا ہوا ہے. یہ صحیح ہے. تو وہ ہمارے انڈین سب کانٹیننٹ میں وہی چلتا ہے، پورے درس نظامی وہی چلتا ہے. تو آپ یہی دیکھیں اس میں جو آپ نے کہا کہ جس تقابلی مقابلہ یا اس پہ جو کام جس پہ کم کام ہوا وہ ایریا آپ لیں، اسی میں زیادہ کتابیں نہیں ملنے اس پہ تھوڑا جو آپ کا دقت ہوگی. خلاصہ لیکن آپ پروفیسر کی یہ ہوا کہ آپ حذیفہ صاحب کسی ایک پہلو کو پہلے اس کے اوپر کسی ایک کتاب کو پڑھیں ہاں بالاستیاب، پڑھیں. وہاں سے آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ اس پہ کام کی کتنی ضرورت ہے، اور وہیں سے آپ کو آپ کا ٹاپک جو ہے وہ سلیکٹ ہوتا ہوا نظر آئے گا. بہت شکریہ جی. ہمارے ہم ایک اور آخری جی پروفیسر جی. ایک چیز ہم کہنا چاہتے ہیں، ہمارے یہاں جیسے لڑکے ماسٹر میں آئے تو ان کو تھیسس ہم نے کرائی ماسٹر کی، تو اس سے بہت سی چیزیں ملی، تو پی ایچ ڈی بھی اسی کے لیے ٹاپک کو انہوں کر لیا. تو وہ زیادہ تر لڑکے جو ہم لوگ اسائنمنٹ لکھاتے ہیں وہی ان کی تھیسس ہو جاتا ہے، اس لیے کہ ان کو آ جاتی ہے اس سے. تو اسی طرح سے آپ کتابیں پڑھیں اور اس کے بعد آپ کو دلچسپی خود بخود پیدا ہو جائے گی اور ٹاپک ڈسکس کر کے اپنے استاد سے کر لیجیے. دیٹ از دا بیسٹ وے کہ آپ ٹاپک کیسے کریں، کس ایریے میں ریسرچ کریں. بہت شکریہ. ہم چیٹ باکس سے صرف 2 سوال لے رہے ہیں، اس کے بعد پھر انشاءاللہ اس سیشن کو مکمل کرتے ہیں. ایک عنوان ہے جی کہ سعید نورسی اور مولانا مودودی کے سیاسی افکار و نظریات کا تقابلی مطالعہ، یہ تھیسس ہے. اس پر سعید نورسی پر اردو میں مواد پاکستان میں بہت کم ہے.
सवाल ये है कि मवाद इन पर कहाँ से मिलेगा, सईद नूरसी से मुतालिक। अब इसी के तो मैंने एक दो मीटिंग किया है तुर्की में। मेरे कुछ स्टूडेंट हैं, उनसे मवाद, लेकिन वो तुर्की में उर्दू में पता नहीं, लेकिन वो हर जबान में आजकल कर रहे हैं सर। उनके कुछ लोगों से मेरे ताल्लुक हैं, तो ये मैं कर सकता हूँ, कुछ लोग बैठे हो तो वो भेजेंगे सर, क्योंकि उर्दू में अब यहाँ जैसे हमसे उन्होंने कांटेक्ट किया था मलेशिया में, सिंगापुर के लिए चाइनीज में ट्रांसलेशन कराने के लिए, तो हर जमानों में दूसरी वाले करते हैं, तो उनसे मवाद कुछ मिल सकता है। आप टॉपिक बताया, किताब का अगर नाम हो तो मैं उनको लिख दूँ तो वो भेज देंगे शेख दूसरी का। लेकिन मैं बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ा नहीं, क्योंकि तुर्की मैंने देखा वो अच्छे लोग हैं, लेकिन वो इस हद तक मतलब इतने डीप उसमें है कि उसको मैं कभी कभी मुझे शुबा होने लगता है। कल्ट जैसे कहते हैं कि तशबीह के उसमें, ठीक है, किसी को इतना ज़्यादा मतलब सिक्योरिटी स्कॉलर मंत्री साहब भी हैं, लेकिन आप एकदम उन्हीं को खाली कंपेरिजन करें, ये बहुत से लोग, सब लोगों ने लिखा है, बहुत ज्यादा उनको मैं कंडेम नहीं कर रहा हूँ, आप जाए करें, लेकिन मैंने देखा कि वहाँ तुर्की में उसी के खाली थे, उसी की हर चीज थी। हमारी तरफ भी यहाँ मलेशिया से भी बहुत से कुछ उल्टा से ले गया कॉन्फ्रेंस में, उनके यहाँ जाते थे, मुझसे बहुत बड़ा मैंने कहा मुझे उनसे नहीं कोई है, लेकिन ये किसी चीज को इतना ज्यादा अहमियत है कि उनके अलावा दूसरे को कंडेम करें, वो ठीक नहीं है। कल्ट जिसको कहते हैं, कल्टिस्ट नहीं होना चाहिए किसी को। बहुत शुक्रिया इस्लाम ने इसको मना नईम किया है। साहब, आप मेरे साथ फॉलो अप कीजिएगा, मैं प्रोफेसर के हाँ, जरिए से इंशाल्लाह हम राब्ता किताबें करवाऊंगा ज्यादा वहाँ से, और इंशाल्लाह मवाद तक तो हमारे पहुंचेंगे स्टूडेंट बहुत हैं, इंशाल्लाह। उनकी स्टूडेंट हैं और उनका ताल्लुक भी उससे है, तो इससे आसानी हो जाएगी। इंशाल्लाह हबीबा इलाही साहिबा का एक सवाल था कि इस्लामिक इकोनॉमिक्स के ऊपर अगर कोई किताबें आप मशवरे में रखें कि कौन कौन सी किताबें हमें पढ़नी चाहिए इस्लामिक तो इकोनॉमिक्स के अच्छा ऊपर। अच्छा, आपको एक ईमेल हम आप कर देंगे, हमारे दोस्त हैं, वो इस्लामिक इकोनॉमिक्स के ही प्रोफेसर हैं, पंजाब में और मशहूर प्रोफेसर हैं, अलीगढ़ में हैं, सऊदी अरब में भी थे, तो मैं उनका ईमेल कर दूंगा, हम उनसे रब्ता करके वो बता देंगे। मैं उनको कह भी दूंगा, आप अपना नाम वो भेज दीजिएगा, तो मैं उनको भेज दूंगा कि ये नाम, ये फोन नंबर है, ये कॉन्टेक्ट करेंगे, आप मुझे दे दीजिएगा। अब्दुल अजीम इस्लाही बहुत मशहूर है, तो उनका नाम अब्दुल अजीम इस्लाही साहब है, इस्लाह से पढ़े हुए हैं, अलीगढ़ से PhD हैं, और उनकी तैनिया पे बहुत सी किताबें हैं, वो इसी पे एक्सपर्ट हैं, क्योंकि मैं भी अपने स्टूडेंट का एक था, उसको PhD कर लिया, मेरे दोस्त भी हैं, कोई ऐसा नहीं है, आपके पास रहनुमाई हो जाएगी इंशाल्लाह। इसी के साथ अब्दुल अजीम हमारा ये सेशन मुकम्मल हुआ। हम एक बार फिर प्रोफेसर अरशद इस्लाम साहब का शुक्रिया अदा करते हैं कि अभी रोज़े की हालत में उन्होंने इतनी तवील गुफ्तगू भी फरमाई। अल्लाह ताला आपके इल्म में, अमल में, सेहत में बरकत नसीब फरमाए। और इंशाल्लाह प्रोफेसर हम बेटा चाहेंगे कि फिर भी मुस्तकबिल में हमारे तलबा जो इसके बाद बड़ी तादाद में मज़ीद भी यहाँ पे आएंगे, तो उनकी रहनुमाई के लिए हम आपको जहमत देंगे। सारे उलमा हैं, मदरसों के हैं, अगर ये मुस्तकबिल के हमारे प्रोफेसर बनते हैं, मुस्तकबिल के अगर ये हमारे उन यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जाकर लेक्चरर होते हैं, तो ये आपके लिए बहुत बड़ा सदका जारिया भी होंगे इंशाल्लाह। तो बहुत बड़े। मजीद इनफरादी तौर पर जो फॉलो अप होगा, जिन जिन को किसी किताब की ज़रूरत है या जिन जिन को किसी मशवरे की ज़रूरत है, तो वो मेरे साथ रब्ता कर सकते हैं। मैं इंशाल्लाह प्रोफेसर से रब्ता करवा के आप तक आपका जो मवाद है या आपका जो काम है वो इंशाल्लाह करवा देंगे। अगर किसी ने कोई अपना साइनॉप्सिस चेक करवाना हो तो वो भी आप मुझे भेज सकते हैं। जो हमारा पाकिस्तानी नंबरों के ऊपर व्हाट्सएप ग्रुप है, उसके अंदर हम प्रोफेसर साहब को नहीं इस वक्त शामिल कर सकते। आपको पता है कि हिंदुस्तान वाले नंबरों से नहीं करना चाहिए, इसलिए बेहतर ये है कि वो उस ग्रुप में ना हो, लेकिन पीछे रहकर वो नहीं, हमारा इंतजार में आसान होंगे। नहीं है, जी हमारा जी, हमारा मलेशियन नंबर से है। शामिल कर सकते हैं अगर आप चाहें, तो इंशाल्लाह हम इनकी आज रहनुमाई के बहुत लिए। अमेरिकन ने एक बार जी इंडिया में हमको तंग किया था उसने, तो जी हमने उससे यही कहा, उससे पाकिस्तान का वीजा लगा था, जी तो हमने कहा मतलब तो बहुत से हमारे 8-10 मिनट हम बहुत दौरा करते हैं, तो तुमको पाकिस्तानी क्यों नजर आया? भाई अगर सवाल पूछना था सब पे पूछते ना, तुमको पाकिस्तानी क्यों नजर आया? तब उसने मुझसे पूछा करते क्या है, तो मैंने कहा भाई मैं तो उस्ताद हूँ, मैं ये पढ़ाता हूँ, मैं हर जगह जाता हूँ, तो पाकिस्तानी में जाता हूँ। तो फिर उसने फिर मुझे हंस के वापस कर दिया पास से। जी एक बार उसने, मैंने कहा भाई पाकिस्तानी क्यों पूछ रहे हो? मुझे कहा जो है
तो बहुत ऐसा शुक्रिया जी, है, बहुत करें। शुक्रिया। मुझे खुशी है कि चलिए आप लोग करें, लेकिन ये है कि ये जरूर मुझे मेरी एक आप लोग है कि आप लोग पढ़ें, मेहनत करें, और जो भी हमसे हो सकता है आप करेंगे, क्योंकि मैं थीसिस करता हूँ इसलिए मुझे ये मालूम पड़ता है, बस मुझे नहीं पता होता, मैं करता हूँ वहाँ की, और मैं भी करता हूँ। तो मुझे ये है कि आप लोग मेहनत करें और जज़ाकुमुल्लाह बेझिझक खैर। पूछें, कोई बात नहीं। जज़ाकुमुल्लाह जरूर खैरा। मुझे आपको आप सब अहबाब का भी बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त दिया। आप में से बहुत सारे अहबाब कुरान मजीद सुना रहे हैं तरावी में, लेकिन फिर भी आपने 1.5 घंटा दिया। अल्लाह ताला आप सबके इल्म में भी बरकत नसीब फरमाए और आपको तरक्कियां दे कि आपने आगे बहुत बड़ी मनाजिल तय करनी है। तो ग्रुप के अंदर आप सब तासुरात भी अपने दीजिएगा, ताकि जो अहबाब शरीक नहीं हो सके वो भी अगली मरतबा में हमारे सारे सेशंस के अंदर शरीक हो सकें। इसी के साथ हम इजाज़त चाहते हैं। प्रोफेसर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।